کوئی خوش نہیں ہے، لیکن ہاں ووٹ وہیں دیں گے، بھوکے مر رہا مرے ووٹ وہیں دیں گے۔ کیوں؟ تمہارا دشمن ہے بس۔ یہ صورتحال ہو گئی ہے، جی ڈی پی مائنس پہ پہنچ گئی ہے، اسٹیشنیں بکنے لگی ہیں، ہوائی اڈے نیلام ہو چکے ہیں، سونے کی چڑیا کہلانے والا ہمارا یہ ملک گروی رکھا جا چکا ہے امیروں کے ہاتھوں، پھر بھی لوگ دیش بھکت بنے ہوئے ہیں کہ دیش بھکت دیش بھکت دیش بھکت۔ دیش کی سب سے بڑی کمپنی BSNL آج ICO پر لیٹی ہوئی ہے، اور دیش کا چوکیدار BSNL کا پرچار نہ کرتے ہوئے جیو کا پرچار کر رہا ہو۔ ہم کہاں ہیں اور کس ملک میں ہم رہ رہے ہیں؟ میرے بھائیوں، جو سونے کی چڑیا تھا اس کو آج کیا کر دیا گیا ہے، ہمیں اور آپ کو سوچنا پڑے گا یہ، اور اس سے زیادہ ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ ہماری اجتماعیت اور ہماری ایکتا کہاں جا رہی ہے۔ ایکتا، بہار کے چناؤ میں ہم کو کتنا بلایا گیا، میں بتا نہیں سکتا، اس کرسی پر بیٹھا ہوں، اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، لیکن میں بہار میں اپنے دوستوں کا، جو لوگ بیچارے ہمیں اپنے جلسوں میں بلاتے تھے، MLA تھے، ہم نے ان کی بھی نہیں مانی، ہم نے کہا نہیں، ہمیں اس چیزوں سے دور رکھیے، آپ نہیں آئے ہم پرچار کے لیے۔ ہیلی کاپٹر تک کی بات کہی گئی، کچھ کانگریسیوں نے یہاں تک کہا کہ راہل گاندھی کے ساتھ ہم آپ کو بٹھا لیں گے، مولانا صاحب ہیلی کاپٹر پہ آپ آئیے۔ میں نے کہا سوری صاحب۔ ہمارے دوسرے لوگوں نے بھی کہا کہ ہمارے شیر کے ساتھ آپ بیٹھیے، میں نے کہا نہیں، اس وقت نہیں۔ تقریر کرتا ہوں مالدہ میں NRC اور CA کے اوپر، اور کیس ہوتا ہے اٹاوا میں میرے اوپر، دیکھ رہے ہیں الٹی گنگا بہتی ہے۔ میں نے کہا کہ اب تو لڑائی آر پار، جیتے تو وطن مبارک، ہارے تو کفن مبارک۔ کون سی برائی تھی میری؟ لیکن کیس کہاں ہوا؟ اٹاوا میں، اور کیس ہوا ہی ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا ابھی تک، نہ وارنٹ نہ کچھ۔ ارے کچھ آئے تب تو کورٹ جائیں، پتہ ہی نہیں چلتا کیا ہوا کیس۔ بس دھارا لگا دی 153A، جرم ثابت ہو جانے پر 3 سال کی سزا، نوٹس اب تک نہیں آیا۔ دباؤ بناؤ، بس پریشر اتنا بنا کے رکھو کہ یہ آگے کچھ کام نہ کر پائے۔ یہی تو ہو رہا ہے، یہی ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ظلم و ستم سے ہمیں اور آپ کو نجات عطا فرمائے، ظالموں سے نجات عطا فرمائے، اور اے اللہ امن پسند گورنمنٹ اور سرکار کو جو اس دیش کے لیے اچھی ہو، ہمارے ملک کے لیے اچھی ہو، اور ہم سب ہندو مسلمان سکھ عیسائی سب کے لیے اچھی ہو۔ اللہ ہمارے اس دیش میں اس سرکار کو موقع عطا فرما، اور اس سرکار کو خدمت و سیوا کرنے کا موقع عطا فرما۔ میرے بھائیوں، آپ یہ سوچو کہ آپ کو کوئی سونے کا تاج پہنا دے گا تو معاف کیجیے گا، چھوڑ دیجیے، یہ سپنا چھوڑ دیجیے۔ اس ملک میں کبھی آپ بادشاہ نہیں بن سکتے۔ میری ایک بات سن لو، اس ملک میں آپ کبھی وزیر اعظم پردھان منتری نہیں بن سکتے، یہ سپنا چھوڑ دو۔ لیکن اتنا ضرور کہوں گا، اجتماعیت اور ایکتا اور اتفاق اگر ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو رب کعبہ کی قسم ہمارے بغیر دوسرا بھی کوئی پردھان منتری نہیں بن سکتا۔ ہم جس کو چاہیں گے ہم تو نہیں بن سکتے، لیکن ہمارے اندر اگر اتفاق ہو جائے اور اتحاد ہو جائے اور ایکتا ہو جائے تو ہمارے بغیر تم بھی نہیں بن سکتے۔ ضرورت تمہیں ہماری پڑے گی، ہمارے تعاون کی اور ہماری سہایتا کی ضرورت پڑے گی، تب تم چوکیدار بنو گے، تب تم وہ۔ لیکن ہمارے اندر ایکتا نہیں ہے، ہمارے اندر اتفاق نہیں ہے، ہمارے اندر اتحاد نہیں ہے۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ قوم کے سربردہ لوگ، اس علاقے کے علماء لوگ، اس علاقے کے بڑے بڑے عالم لوگ ایک ہو جائیں، پلیٹ فارم پہ آ کے اپنی قوم کو سمجھائیں کہ تمہاری بھلائی کس میں ہے۔ سب جگہ لوگ اپنا فائدہ دیکھ رہے ہیں، اپنے فائدے میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر ایوب جو اپنی ایک پارٹی بنائے ہوئے، پیس پارٹی، تھوڑا سا بولتے ہیں جیل کے اندر چلے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اعظم خان
تھوڑا سا بولتے ہیں جیل کے اندر چلے جاتے ہیں. ہمارے ساتھ یہ معاملات ہو رہے ہیں جو معاملات. مولانا جرجیس مالدہ میں تقریر کرتے ہیں, پریشر بنانے کے لیے کیس کیا جا رہا ہے. میرے بھائیوں ذرا تصور کیجئے آپ, یہ کیوں ہو رہا ہے, کیوں پریشر بن رہا ہے؟ تاکہ یہ لوگ بول نہ سکیں, آواز نہ اٹھا سکیں. ہمیں نکلنا ہوگا, اتفاق اور اتحاد کے ایک پلیٹ فارم پہ ہمیں قائم کرنا ہوگا. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہاں جہاں بھی جاؤ, ہم کسی پارٹی کا پرچار کرنے نہیں آئے یہاں پر. ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں بھی جاؤ, جہاں بھی ووٹ دو, جس کو بھی دو, ایک ساتھ وہیں جانا چاہیے. سب کا سب متفق ہو کر اس کو وہیں پر جائیے تاکہ اجتماعیت رہے اور ہم اپنی بات آگے بڑھوا سکیں. تو الذین یؤمنون بالغیب, جو غیب پر چھپی ہوئی باتوں پر ایمان رکھتے ہیں, والذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. یہاں الذین یؤمنون بالغیب چھوٹ گیا تھا. ھدی للمتقین, الذین یؤمنون بالغیب, جو غیب پر چھپی ہوئی چیزوں پر یقین رکھتے ہیں. غیب پر اور چھپی ہوئی چیزوں پر یقین رکھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو چیزیں دیکھی نہیں لیکن ایمان لانا ضروری ہے. ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں لیکن اللہ پر ایمان ضروری ہے. ہم نے جنت دیکھی نہیں لیکن یقین ہے کہ جنت ہے. ہم نے جہنم دیکھی نہیں لیکن معلوم ہے کہ برے کام کریں گے, یہ یقین ہونا چاہیے غیب پر کہ برے کام کرنے والوں کو جہنم کا عذاب ہوگا. وہ بڑا سخت عذاب ہوگا, بڑا سخت عذاب ہوگا. حدیث کی کتابیں اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ جو دنیا میں جو آگ ہے جو ہم جلاتے ہیں, یہ جو چولہا جلتا ہے جس پر ہم تاپتے ہیں اور روٹی پکاتے ہیں, یہ دنیا کی آگ بھی جہنم کی آگ سے پناہ مانگتی ہے کہ اے اللہ تو ہم کو قیامت کے دن جہنم کی آگ میں نہ ڈال دینا. دنیا کی آگ بھی جہنم کی آگ سے پناہ مانگتی ہے. وہ جہنم جس کے بارے میں حدیث کی کتابیں یہ کہتی ہیں کہ جہنمی کو جب جہنم میں ڈالا جائے گا تو اس کا داڑھ, یہ داڑھ, ایک تو دانت ہوتا ہے, ایک داڑھ کونے میں دونوں سائڈ جو موٹے داڑھ ہوتے ہیں, پھول کر اتنا چوڑا ہو جائے گا, اتنا چوڑا ہو جائے گا کہ اس پر اگر کوئی گھڑ سوار گھوڑے پر بیٹھ کر سفر کرنا چاہے تو سفر کر سکتا ہے. بخاری کی روایتیں موجود ہیں, آپ پڑھیے اور دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے حالت کیا ہو جائے گی, کیسی آنکھیں ہوں گی, کتنا ڈراؤنا ماحول ہوگا. سأرہقہ سعودا, ہم اس کو سعود پہاڑ پہ چڑھائیں گے, پورا کا پورا پہاڑ آگ کا ہوگا. سوچئے آگ کی ایک چنگاری جب اتنی سخت ہوگی, یغلی منہما دماغو, کہ آگ کی ایک چنگاری اگر اس پر تمہیں کھڑا کر دیا جائے تو چنگاری سے تمہارا دماغ کھولنے لگے اور ہانڈی کی طرح پکنے لگے. یغلی منہما دماغو, دو چنگاریوں پر پیر رکھنے سے تمہارا دماغ کھولے گا جیسے ہانڈی میں گوشت پکتا ہے. اس طرح انسان یہ سمجھے گا کہ جہنم میں سب سے زیادہ بڑی سزا ہم ہی کو مل رہی ہے, حالانکہ وہ سب سے ہلکی سزا ہوگی, سب سے ہلکا عذاب اسی کو ہو رہا ہوگا. تو پھر آگ کے پہاڑ پہ کیسے چڑھے گا, کیا صورتحال ہوگی, کیسے انسان برداشت کرے گا. ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ اچھے کام کرنے پر ہمیں جنت ملے گی. جنت کی نعمتیں بھی بڑی عجیب ہیں. جو سب سے کم جس نے نیکی کی ہوگی اور جنتی ہوگا, جس نے سب سے کم نیکیاں کر کے جنت پائی ہوگی اس کو بھی کم سے کم جو جگہ ملے گی, ایک جنتی کو جو سب سے کم جگہ ملے گی وہ جگہ اتنی ہوگی کہ آج ایک گھوڑے پر بیٹھ کر سفر کرو اور وہ گھوڑا 100 سال تک نان اسٹاپ دوڑتا رہے, سفر کرتا رہے, کہیں نہ رکے. 100 سال کے بعد جہاں رکے گا اتنی جگہ ایک جنتی کی ہوگی, اور یہ اس جنتی کی ہوگی جس کو سب سے کم جتنے نیکیاں کی ہوں گی اور سب سے کم عمل کرنے پر جس کو اللہ نے جنت دی ہوگی. یہ سب سے چھوٹے جنتی کی اتنی جگہ ہوگی. جہاں جنت اتنی ہوگی تو جہنم کا عذاب بھی بڑا ہوگا. میرے بھائیوں, ہمارے داڑھ پھول چکے ہوں گے, میدان محشر میں آنسوؤں میں جو پسینہ ہمارا ٹپکے گا, اس پسینے کا حال تو یہ ہوگا کہ انسان اپنے عمل کے مطابق ڈوبا ہوگا. اور حدیث کی کتاب تو یہ کہتی ہے کہ انسان اپنے عملوں کو دیکھ کر اتنا روئے گا کہ اپنے آنسوؤں میں, اپنے آنکھوں سے گرنے والے آنسوؤں میں اگر ناؤ چلانا چاہے تو ناؤ پر بیٹھ کر وہ آسانی کے ساتھ ناؤ چلا لے گا. اس دن کے رونے سے بہتر ہے آج رو لیا جائے, آج
गिड़गिड़ा लिया जाए, आज अल्लाह से तौबा और इस्तिगफार करके उसको मना लिया जाए। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युकीमूना अस्सलाह, और जो नमाज कायम करते हैं बता दिया, व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और हमने जो रिज़्क़ दिया है उसमें से वो खर्च करते रहते हैं, अल्लाह की राह में देते रहते हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह की राह में दे दो, अल्लाह की राह में लुटा दो, आज जो दोगे वही काम आएगा। आपके पास जो है वो आपका नहीं है, अल्लाह की कसम वो आपका नहीं है, आज मरे कल उसका कोई दूसरा मालिक हो जाएगा। और यही बात तो हिशाम इब्न अब्दुल मलिक ने हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर इब्न सालिम इब्न अब्दुल्ला इब्न उमर से कही थी। हज़रत उमर फारूक के पोते हज़रत सालिम जब खाने काबा का तवाफ़ कर रहे थे और उनके जोड़ लगे हुए थे, पैबंद लगा हुआ था, उनके एहराम में पैबंद लगा हुआ था, पैबंद। तो हज़रत हिशाम इब्न अब्दुल मलिक ने उनकी गरीबी देखकर कहा, तुम्हारा नाम क्या है? उन्होंने कहा सालिम। तुम किसके बेटे हो? अब्दुल्ला के। कौन अब्दुल्ला? कहा उमर फारूक के बेटे उमर फारूक के बेटे अब्दुल्ला, यानी तुम उमर के पोते हो? कहा हाँ, वही उमर जो अमीरुल मोमिनीन रह चुके हैं। सालिम ने कहा अच्छा, तुम उनके पोते हो जिसने 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत की है? फरमाया हाँ। कहा तुम्हारे पास तवाफ करने के लिए एक एहराम भी नहीं है और जोड़ लगा हुआ है, आओ मैं तुम्हारी मदद करूं, बताओ तुम्हें किस चीज की जरूरत है, मैं खलीफा हूं, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। सालिम इब्न अब्दुल्ला इब्न उमर जवाब देते हैं, नहीं, मुझे अल्लाह के घर में किसी गैर के सामने दामन फैलाने में शर्म आती है। मुझे अल्लाह के घर में अल्लाह के होते हुए किसी गैर के सामने दामन फैलाने में शर्म आती है। मुझे तुमसे कोई ज़रूरत नहीं है। बस सालिम इब्न अब्दुल्ला ने तवाफ़ किया, 7 चक्कर लगाए खाने काबा के, और फिर 2 रकात मकाम हकीम पर नफिल नमाज पढ़ी, और उसके बाद दोनों हाथ उठाकर अपने रब से दुआ करने लगे। हिशाम इब्न अब्दुल मलिक देख रहा है कि ये क्या दुआ कर रहे हैं, लेकिन मालूम नहीं है। बस देख रहा है कि दुआ कर रहे हैं, लेकिन दुआ क्या कर रहे हैं ये पता नहीं है, क्या दुआ है ये पता नहीं है। बस देख रहा है कि हाथ उठाए हुए और अल्लाह से मांग रहे हैं। फिर सफ़ा मरवा की सही की और चल दिए। जैसी सालिम इब्न अब्दुल्ला निकले तो ये बाहर निकला, खलीफा हिशाम इब्न अब्दुल मलिक बाहर निकला और एक चौराहे पर पकड़ कर कहा, आए सालिम, अल-आन खरजता मिन बैतिल्लाह फस्अल अल-आन, अब तुम मांगो। वो अल्लाह का घर था, ये अल्लाह का घर नहीं है। अब तो तुम अल्लाह के घर से निकल चुके, बाजार में आ गए हो। अल्लाह के घर में अल्लाह के होते हुए दूसरे के सामने हाथ फैलाने में तुम्हें शर्म आती थी, लेकिन ये तो अल्लाह का घर नहीं है। सालिम इब्न अब्दुल्ला ने कहा, ये तो मेरे हाथ धोकर नहीं, नहा धोकर पीछे पड़ गए। अरे मैं नहीं लेना चाहता। नहीं, तुम ज़रूरतमंद हो, बताओ तुम्हें क्या दूँ। कहते तुम कौन सी ज़रूरत पूरी करोगे? हिशाम ने कहा मैं समझा नहीं। अम मिन हवाइजिद दुनिया अम मिन हवाइजिल आखिरा, तुम मेरी आखिरत की ज़रूरत पूरी करोगे या दुनिया की? हिशाम ने कहा दुनिया की। आखिरत की ज़रूरत कौन किसकी पूरी कर सकता है? वो तो अल्लाह के रसूल ने अपनी बेटी तक से कह दिया, फातिमा अमल कर, और बगैर अमल के इस दुनिया से चली गई तो क़यामत के दिन तेरा बाप भी तुझे अल्लाह के अज़ाब से नहीं बचा सकता, इसलिए मैं आखिरत के दिन तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। दुनिया में क्या चाहते हो तुम बताओ? सोना चांदी कपड़ा अनाज गल्ला, जो चाहते हो हम तुम्हें देंगे। सालिम इब्न अब्दुल्ला हंसने लगे। अब सुनिए जवाब सुनिए। मैं जानता हूँ ठंडी रात है, मैं ये भी जानता हूँ कि जब रात के 1 बजे आप टाइम देंगे तो कौन बैठेगा। सुनिए, बस मैं बहुत जल्दी समेट रहा हूँ, लेकिन इस वाक़े को आप सुन लीजिए मेरे भाइयों। सुनते सुनते ये भी सुनिए। जब कहा कि मैं तुम्हें सोना चांदी मांगो, दुनिया अनाज गल्ला क्या, तो सालिम इब्न अब्दुल्ला ने जो जवाब दिया वो सुनिए क्या था। आए हिशाम, मैं दुनिया मांगूं, सोना चांदी मांगूं, अनाज और गल्ला कपड़ा तुमसे मांगूं? कहा हाँ। तुम्हें मालूम था कि खाने काबा का तवाफ़ करने के बाद मैंने क्या किया? कहा दुआ मांगी। कहा तुम्हें मालूम है नमाज पढ़ने के बाद मैंने दुआ मांगी? हाँ। मैंने अपने दोनों हाथ उठाए? हाँ। तुम्हें मालूम है कि मैंने अपने रब से क्या मांगा? हिशाम कहता ये मैं क्या जानूं कि तुमने अपने रब से क्या मांगा, मैंने तो दूर से देखा कि तुम अपने रब से कुछ मांग रहे हो। हाँ सही है,
میں نے اپنے رب سے کیا مانگا یہ میں تمہیں بھی نہیں بتانا چاہتا. سالم کیا جواب دیتے ہیں؟ میں نے اپنے رب سے کیا مانگا یہ میں تمہیں بھی نہیں بتانا چاہتا، لیکن تم بار بار مجھ سے کہتے ہو سونا چاندی کپڑا لتا اناج غلہ مانگو، دنیا مانگو. تو اتنا میں تمہیں بتا دینا چاہتا ہوں کہ جب میں اپنے ہاتھ اٹھا کر اپنے رب سے کچھ مانگ رہا تھا تو کیا مانگا یہ تو میں نہیں بتاؤں گا، لیکن اتنا سن لو، ما سألت الدنیا من یملکها فکیف اسألها من لا یملکها. دنیا تو میں نے اس سے بھی نہیں مانگی جو دنیا کا مالک ہے، سونا اور چاندی تو میں نے اس سے بھی نہیں مانگا جو دینے والا ہے، اناج غلہ کپڑا لتا تو میں نے اس سے بھی نہیں مانگا جو دینے والا ہے. من یملکها جو دنیا کا مالک ہے، فکیف اسألها من لا یملکها تو میں تجھ سے کیا مانگوں جو دنیا کا مالک ہی نہیں ہے. آج اور یہ کل یہ چیزیں دوسرے کے ہاتھ میں آ جائیں گی. جب تو اس کا اختیار ہی نہیں رکھتا تو اس کا مالک ہی نہیں ہے تو تجھ سے کیا مانگوں؟ جا نہیں چاہیے. دنیا تو میں نے اس سے بھی نہیں مانگی، میں نے اس سے بھی آخرت مانگی ہے، میں نے اس سے بھی جنت مانگی ہے، میں نے اس سے بھی جنت کے اندر تھوڑی سی جگہ مانگی ہے. میں نے دنیا تو اس سے بھی نہیں مانگی جو دنیا کا مالک ہے. میرے بھائیوں، چاہے جتنی دولت ہو آپ کے پاس، آپ کی نہیں ہے. جرجی صاحب نے سوچا تھا اچانک پیر کٹے گا، کتنا جائے گا، کیا ہوگا؟ جس کا باپ نہیں، ماں نہیں، اور ماں نے مرتے وقت انتقال کے وقت میری پھوپھی نے اس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے کر کہا بیٹا اب اس کی ذمہ داری میں تمہارے اوپر سونپتا ہوں. تصور کرو، نہیں ہے جو چیز میرے پاس ہے میری نہیں ہے، جو کھا چکے وہ میرا ہے، جو پہن لیا وہ میرا ہے، اور جو اللہ کی راہ میں ہم نے اب تک خرچ کر دیا وہ میرا ہے، جو باقی ہے وہ میرا نہیں ہے. میرے مرنے کے بعد اگر میری اولاد عیاش نکلی تو عیاشی میں اڑا دے گی، نیک نکلی تو اللہ مالک کن کاموں میں خرچ کرے. میرے بھائیوں میرا نہیں، جو دے دیا وہ آپ کا ہے. دو، اپنے لیے نہیں مانگ رہا کوئی، اللہ کے لیے، مدرسے کے لیے. ایک سال سے اساتذہ کی تنخواہیں باقی ہوں گی. کبھی آپ نے سوچا ہے ان کے چولہے کیسے چلتے ہوں گے؟ آپ تو کچھ کر لیے، جن کا پورا دار و مدار مدرسے سے ملنے والی تنخواہوں پر تھا وہ بیچارے کہاں ہیں، کس جگہ کھڑے ہیں؟ کبھی آپ نے تصور کیا؟ بڑے سے بڑے لوگ ہل گئے اس لاک ڈاؤن میں. آپ نے کتنے لوگوں کی حمایت کی اور کتنے لوگوں کی آپ نے مدد کی. یہ ذمہ داری آپ کے اور ہمارے سب کے اوپر عائد ہوتی ہے. مدرسے کو دیکھیے، چلائیے. اب تو آدھے سے زیادہ بھی لوگ نہیں رہ گئے اتنی ٹھنڈی میں، اتنی رات میں. اس لیے میرے بھائیوں، میری گھڑی میں 2:20، ایک 12:50 پہ بھی آیا تھا، تقریباً 1.5 گھنٹے تو ہو ہی گیا. میرے بھائیوں اب میں تھوڑی دیر اس لیے یہاں بیٹھوں گا 15 منٹ، تاکہ میں یہ دیکھوں کہ اس مدرسے کے لیے میری کتنی بات آپ رکھتے ہیں، مجھ سے کتنا پیار ہے آپ کو. 1 سال لاک ڈاؤن کے بعد بہار میں پہلا جلسہ میں یہاں، اور سنیے یہ وہ شخصیت ہے مولانا موسیٰ عمری صاحب جو سب سے پہلے مجھے بہار میں، سب سے پہلے میں سپول میں آیا تھا. اسی جگہ سے انہوں نے شروعات کرائی اور لاک ڈاؤن کے بعد بھی پہلا پروگرام انہی کو ملا. یہ خوش قسمتی ہے. اور پھر میں اس کنڈیشن میں یہاں آیا ہوں کہ میرا مائنڈ اور میرا دماغ ابھی یہاں لگا نہیں ہے. میرا بول یہاں رہا ہوں، دماغ وہاں ہے کہ کیسے اٹھ رہا ہوگا، کیسے چل رہا ہوگا، لیٹرین و پیشاب و پائخانہ کیسے ہے. میرا دماغ ابھی وہاں لگا ہوا ہے. میرے بھائیوں آیا آپ کی محبت میں ہوں، آ گیا ہوں، لیکن جانا وہیں ہے مجھے. اس لیے میں تھوڑی دیر بیٹھا ہوں.